آپ سوچیے اگر شیر کو اللہ تعالیٰ عقل دیتا تو جنگل کی تو حیات ہی ختم ہو چکی ہوتی، لیکن اللہ نے اس کو اتنی سینس نہیں دی ہے. اس کو جب بھوک لگتی ہے وہ شکار کرتا ہے، کھاتا ہے، اس کے بعد پڑا رہتا ہے آرام سے. میں ابھی گیا تھا افریقہ کے جنگلوں میں، میں نے ولاگ بھی بنایا. ایک شیر اور اس کی 7 شیرنیاں، معذرت چاہتا ہوں میں. تو ہم نے دیکھا، ہم کیمرے لے کے نا اس شیر کے پیچھے 5-6 دن ہم نے دیکھا اس شیر کو کھانے کے لیے گوشت کا ایک نوالا نہیں ملا. بہت سارے شکار شیرنیوں کے ساتھ مل کے اس نے کیے لیکن وہ مس ہو گئے. تو ہمیں اطلاع ملی کہ فلاں جگہ 2-4 موٹے موٹے بھینسیں ہیں جو شیر اس کے پیچھے گیا ہے. ہم پہنچے وہاں، تو مغرب کے بعد کا وقت تھا. ببر شیر اور بہت ساری شیرنیوں نے اس 2 بھینسوں پہ حملہ کیا لیکن وہ بھی نکل گئے. ہم نے کہا یار ان لوگ کے لیے کمانا اور کھانا کتنا مشکل کام ہے. تو وہ جو منظر تھا نا، شیر شیرنیوں کے ساتھ منہ لٹکا کے واپس آ رہا تھا، جیسے بے روزگار آدمی نہیں واپس جاتا، تو بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کسی کا جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں. میں نے کہا اب دیکھو 1 ہفتہ ہو گیا ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے، روزانہ یہ شکار کی کوشش کرتے ہیں، شکار مس ہو جاتا ہے. خیر ہم واپس آئے تو ہمارے دوست نے ایک تصویر بھیجی کہ 2 بھینسیں انہوں نے گرا دی. میرا مقصد یہ ہے کہ شیر نے جب 2 بھینسیں گرائے، گوشت کھا کے پیٹ بھر گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ جب اس کی خواہش پوری ہو گئی نا، وہ آرام سے پڑا رہے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار اب کچھ تھوڑا سا آگے کا سوچو، میں کب تک اس طرح جنازے پڑھ کے واپس آتا رہوں گا. کوئی ایسا کام کرو کہ ہم اس گوشت کو اسٹور کر سکیں، اس کو محفوظ کر سکیں. اللہ نے اگر شیر کو اتنی عقل دی ہوتی تو بھینسوں کی شامت آ چکی ہوتی کہ نہیں آ چکی ہوتی؟ جانور کو اللہ نے خواہشات تو دی ہیں لیکن دماغ نہیں دیا زیادہ، وہ ایک حد تک جاتا ہے آگے، اس سے آگے جا نہیں سکتا. انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک عدد بہت ہی خاندانی قسم کی کھوپڑی ہے. اس کھوپڑی سے یہ پلان کرتا رہتا ہے. وہ یہ نہیں کرتا کہ مجھے جب بھوک لگے گی میں کماؤں گا کھاؤں گا، نہ بہت آگے تک سوچتا ہے. وہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں انویسٹ کرنے کی سوچتا ہے. پھر وہ اس سے بھی آگے جاتا ہے، یار یو ایس اے نکل جاؤ کسی طریقے سے. پھر وہاں بھی چین نہیں آتا، وہ یو ایس اے کا صدر بن جاتا ہے. تو پھر کہتا ہے یار کہ دوسرے ملکوں پہ کیسے کنٹرول حاصل، وہ سوچتا ہی رہتا ہے. تو انسان کی خواہشات کو اگر لگام نہ دی جائے تو انسان سے بڑا درندہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. انسان سے بڑا درندہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. تو قرآن اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. اگر انسان کو گائیڈنس نہ ملے کہیں سے تو انسان جانوروں سے بدتر ہے. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. جو لوگ کسی گائیڈنس پہ عمل نہیں کرتے یا خدا کی ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اور بنے ہوئے جانوروں سے بدتر. آج جو ظالم لوگ ہیں آپ ان کے حالات تو دیکھیں. تو اسی گائیڈنس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ کہتے ہیں ہم لوگوں میں سے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، نمائندہ بناتے ہیں کہ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی سلیکشن کی انسانوں کی ہدایت کے لیے، ابراہیم علیہ السلام. یہ صرف باتیں قرآن کی نہیں ہیں، یہ تورات اور انجیل جتنی آسمانی کتابیں ہیں. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن کی انسانوں کی گائیڈنس کے لیے. یہاں ہمیں گائیڈنس ملتی ہے. نمبر 1 ہمیں یہ گائیڈنس ملتی ہے کہ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں. دیکھیں آپ میں سے اکثر ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ انسانوں کی قسمیں کسی اور لحاظ سے بیان کرتے ہیں. صحت مند انسان، بیمار انسان، کولیسٹرول سے بھرا ہوا گھی کا ڈبہ اور کولیسٹرول فری. ایسے لوگ ہیں نا، کولیسٹرول ہوتا نہیں ہے. میں تو ان سے کہتا ہوں آپ تو پورے ماشاءاللہ کولیسٹرول کے ڈبے بن چکے ہو. تو آپ نے انسانوں کی جو آپ نے تقسیم کی ہے وہ اپنے حساب سے کی ہے. جو آسمانی کتابیں ہیں وہ انسانوں کی تقسیم الگ حساب سے کرتی ہیں. وہ انسانوں کی تقسیم ایسے کرتی ہیں کہ دیر آر 2 ٹائپس آف انسان کی 2 قسمیں. میری دیسی انگلش ہے، جب مجھے کوئی انگلش کرو اس میں مشکل ہے تو میں اردو ڈال دیتا ہوں اس میں. تو 2 قسم کے انسان ہیں، اما شاکرن و اما کفورا. جانوروں میں 2 قسم کے نہیں ہیں. ہم جب کہتے ہیں یہ میرا ابھی قربانی جب آئے گی نا تو لوگ کہیں گے میرا بہت اچھا بکرا ہے. بہت اچھے کا مطلب کیا ہے؟ موٹا تازہ. کتا بہت اچھے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتے سب کے سب وفادار ہوتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بے وفا کتا نہیں دیکھا ہوگا، کوئی بے وفا کتا نہیں دیکھا ہوگا. لومڑیاں سب چالاک ہوتی ہیں،
آپ نے کوئی ایسی لونڈی نہیں دیکھی ہوگی جو چلاک نہ ہو. کوے سارے 1.5 ہوشیار ہوتے ہیں, کوئی آپ نے 1.25 ہوشیار بھی یا 1.25 ہوشیار بھی نہیں دیکھا. وہ 1.5 کا مطلب پورے 1.5 ہوشیار ہی ہوتے ہیں. تو جانوروں میں اچھے برے کا کانسیپٹ نہیں ہے. جانور کے اچھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موٹا تازہ ہے یا صحت اچھی ہے. لیکن انسانوں میں اللہ نے 2 قسم کے انسان پیدا کیے ہیں, اچھے بھی اور برے بھی. اچھے کا مطلب کیا ہے؟ وفادار, سچے, سخی, سخاوت کرنے والے, ریلیشن کو مینٹین رکھنے والے, ماں باپ کی خدمت کرنے والے, یہ اچھے انسان کہلاتے ہیں. کیا جانوروں میں ایسے ہوتے ہیں؟ جانوروں میں جو والدین کو پوچھتے ہیں, وہ جو نہیں پوچھتے وہ ساری زندگی نہیں پوچھتے. جانوروں میں ماں باپ کا احترام آپ کو ملے گا کہیں کہ یہ انہوں نے مجھے بلی کا بچہ کیا میری ماں نے مجھے اتنے عرصے پالا تھا, میں اپنی بوٹی لا کے اس کو پکڑا دوں؟ ایسا نہیں ہوتا. تو انسانوں میں آپ کو جھوٹے بھی ملیں گے, سچے بھی ملیں گے, چور بھی ملیں گے, دیانتدار بھی ملیں گے, ہر طرح کے لوگ انسانوں میں آپ کو ملیں گے, بے وفا بھی ملیں گے, با وفا بھی ملیں گے. اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں. اب ہمیں اس اچھائی اور برائی میں 2 قسم کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 یہ کہ اچھائی کو ایکسپلین کیا جائے کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. نمبر 2 اس اچھائی پہ چلا کیسے جائے گا, سوسائٹی میں اچھے لوگ پیدا کیسے کیے جائیں گے. یہ 2 گائیڈنس آپ کو قرآن کے سوا, مذہب کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا. دینا تو دور کی بات ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر ہمیں دیکھیں, آپ ڈاکٹر ہیں نا, کسی کو یہی نہ پتا ہو ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے, ہیلتھ کی تعریف کیا ہے, تو وہ ہیلدی لائف گزار سکتا ہے. آپ کے پاس ایک شخص آیا, پورا گول, لمبائی ضرب چوڑائی برابر ہے, یعنی پتہ ہی نہیں چل رہا بیٹھا ہوا ہے کہ لیٹا ہوا ہے. اس سے آپ انداز لیں, گول مٹول بالکل. آپ کلینک میں تھے, وہ آیا آپ کے پاس, آپ نے کہا بھائی کیا ہو گیا تم اتنے گول مٹول سے؟ اس نے کہا سر میں ایک اچھی ہیلدی لائف گزار رہا ہوں, آپ دیکھیں میرا وزن ماشاءاللہ 250 کلو ہے. تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یار تمہیں ہیلتھ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیلتھ کہتے کس کو ہیں, یہی کہیں گے نا آپ اس کو. وہ کہے گا ہیلتھ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک وزنی ہو, متزل لا لیا, جو ملا کھا لیا, اسے کہتے ہیں ہیلتھ. تو وہ کبھی صحت مند زندگی گزار سکتا ہے یہ شخص جس کو ہیلتھ کا پتہ ہی نہ ہو کہ ہیلتھ کہتے کس کو ہیں؟ میں جب کوئی سوال پوچھا نا تو آپ نے جواب دینا ہے آگے سے. جس کو یہی نہ پتا ہو کہ ہیلتھ کسے کہتے ہیں, وہ ایک صحت مند لائف گزار سکتا ہے؟ ڈاکٹر گائیڈ کرتے رہتے ہیں نا, بھائی یہ اتنا وزن ہونا چاہیے, کولیسٹرول اتنا ہونا چاہیے, آپ گھی کے ڈبے نہ بن جائیں. آپ گھی کھائیں ضرور, مگر اتنا نہ کھائیں کہ آپ خود گھی کا ڈبہ بن جائیں. تو اسی طرح خوب سمجھ لیں, جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ اچھا انسان کسے کہتے ہیں, آپ اچھے بن نہیں سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ غیر مسلم جو یورپین کنٹریز ہیں, یورپین اقوام ہیں, وہ تو مسلم نہیں ہیں, وہ تو قرآن کو نہیں مانتے, اور قرآن میں جو اچھائی کی ڈیفینیشن ہے اس کو بھی نہیں مانتے. پھر بھی اس کے باوجود وہ کتنے اچھے ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں وہ. دیکھیں آپ کو اچھے کا لفظ سمجھنے میں بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر سوسائٹی میں کچھ لوگ جو تہذیب سکھانے کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہوں, وہ چرس پینا شروع کر دیں اور ان سے چرس چھوٹ نہ رہی ہو, تو لوگ ان سے موٹیویشن لیں گے اور اچھا بننے کی میں کوشش کر رہا ہوں کچھ آسان الفاظ میں اپنے پیغام کو آپ تک پہنچاؤں مثالوں کے ذریعے, اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کے ہاں ایک شخص آیا آپ کی بچی کا رشتہ لینے کے لیے, آپ نے بٹھایا اس کو سامنے, بیٹا کیا کرتے ہو؟ میں چرس پیتا ہوں. اب سمجھ میں آئے گا آپ کو انشاءاللہ. میں کیا کرتا ہوں انکل؟ چرس پیتا ہوں. آپ رشتہ دیں گے اس کو؟ دھکے مار کے باہر نکالیں گے, نکل یہاں سے, تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم تجھے کیا شکل سے چرسی لگتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے ہماری سوسائٹی میں چرسیوں کی کوئی عزت بولے نا نہیں ہے, کیونکہ چرس پینا برا عمل ہے, اچھے لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتا. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, اگر سوسائٹی میں اچھے لوگ ہی چرس پینا شروع کر دیں, جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, تو پھر ہوگا کیا؟ تھوڑے دنوں میں ہوگا یہ کہ وہ یہ کہیں گے کہ یار ہم سب چرس پیتے ہیں اور ہم ہی لوگوں کے ٹھیکیدار بھی ہیں, ہم ہی لوگوں کو انسانیت بھی سکھاتے ہیں, ویمن رائٹس ہیومن رائٹس بھی ہم نے ہی سکھانے ہیں, جانوروں کے حقوق بھی ہم نے ہی سکھانے ہیں, لیکن ہیں ہم چرسی. تو اب ان کے پاس 2 راستے ہیں, ایک تو یہ کہ چرس چھوڑ دیں, وہ یہ بہترین راستہ ہے. اب ان سے یہ چھوٹ نہیں رہی ہے, ان کو عادت پڑ گئی ہے سوٹے لگانے کی.
اب دوسرا حل ان کے پاس پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ چرچ کا نام تبدیل کر دیں، چرچ کی پیکنگ چینج کریں. انہوں نے وہ کہا اب یہ چرچ جو ہے نا ایسے نہیں ملے گی، بہت خوبصورت پیکنگ میں ہوگی، اور اس کا نام رکھ دیں اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ. یہ اینٹی ڈپریشن پاؤڈر، وہ آپ کی چوائس ہے، پاؤڈر کی شکل میں لینا چاہیں یا میں زیادہ ڈب میں نہیں جاتا. اینٹی ڈپریشن پاؤڈر یہ اس کا نام رکھیں. اور پھر وہ کیا کریں گے کہ وہ یہ کہیں گے یار یہ جو گندے نالوں میں بیٹھ کے چڈی بنیان میں اور دھوتی اور بنیان میں تم بیٹھے ہوئے سٹے لگا رہے ہوتے ہو، اس سے ہمارا امیج دنیا کے سامنے بہت خراب ہوتا ہے. اب چرچ کے لیے لا پاس ہوگا کہ یہ بڑے بڑے ہوٹلز میں اور بہت ہی ایک اچھی ڈریسنگ میں آپ 3 پیس سوٹ ٹائی میں بیٹھ کے تمیز سے پئیں گے. آپ مجھے بتائیے پھر جب ان کی ویڈیوز جائیں گے دنیا کے سامنے اور یہی کلچر سوسائٹی کا حصہ بن جائے گا، تو اب وہی مثال ہم دوبارہ لے کر آتے ہیں. چرچ کی برائی لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی، لوگ چرچ کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے، چرچیوں سے لوگوں کو آہستہ آہستہ محبت ہونا شروع ہو جائے گی. ایسا ایک امیج لوگوں کے سامنے چرچ کا آنا شروع ہو جائے گا. یہ مالداروں کا کام ہے، یہ غریبوں کا کام نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، یہ ان پڑھ لوگوں کا کام نہیں ہے. اس کے بعد ہوگا کیا؟ وہی لڑکا آپ کے یہاں آئے گا آپ کی بچی سے رشتے کے لیے، آپ اس سے آخر میں خود پوچھیں گے بیٹا چرچ رس بھی پیتے ہو؟ یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھائی پہ برائی کا لیبل لگا کے سوسائٹی میں اس کو پھیلا دینا، اور برائی کو اچھائی کہہ کے سوسائٹی میں اس کو پھیلا دینا. یقیناً ایسا ہوگا ایک وقت کے بعد کہ آپ اس سے کہیں گے بیٹا چرس بھی پیتے ہو، وہ کہے گا نہیں انکل میں ایسی کوئی چیز نہیں پیتا، دفع ہو یہاں سے. فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست انسان اتنا لگتا ہے کسی مولوی کے پاس بیٹھتا ہے اور مولویوں کے چکر میں رہتا ہے، اور ہمیں ایسا شخص نہیں چاہیے. تو ترقی نہیں کر سکے گا. چرس نہیں پیتا تو چاند پہ کیسے پہنچے گا؟ اور اتنے گھٹن اور سختی کے ماحول میں ہم اپنی بیٹی کو نہیں بھیج سکتے، کیونکہ تو اس کو بھی نہیں پینے دے گا. ہمیں پتہ ہے اس کو بھی نہیں پینے دے گا. آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے. یورپ میں جب مذہب نکالا، جو آسمانی مذاہب تھے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات، انہوں نے اپنی سوسائٹی سے آؤٹ کی ہیں. تو اخلاقی تربیت مذہب کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ اس سوسائٹی میں بہت ساری اخلاقی برائیوں نے جنم لینا شروع کیا. وہ برائیاں جو انسانیت کے لیے بدنما داغ، شراب انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے. اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، کوئی سینس نہیں بنتی کہ ایک اشرف المخلوقات شراب پیے جس میں بدبو بھی ہو، اور اسے پی کے انسان بہکنے لگے، اور اس کی بیس پر لاکھوں انسان ہر سال قتل ہوتے ہوں، لاکھوں حادثے ہوتے ہوں، لاکھوں جرائم ہوتے ہوں، لیکن دنیا اب تک اس کو اللیگل نہیں کر سکی ہے. کیوں؟ مذہب کی جو موٹیویشن چاہیے تھی شراب چھڑوانے کے لیے، وہ مذہب ان کے پاس نہیں ہے، تو اس کو چھڑوانے کے لیے موٹیویشن بھی ان کے پاس نہیں ہے. کیونکہ انسان خدا کے خوف سے چھوڑ سکتا ہے، لوگوں کے کہنے سے یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتا. آج ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ بہت پھیل رہا ہے. یونیورسٹیوں کے جو منتظمین ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب کچھ آپ بتائیں کیسے لوگوں سے ہم نشہ چھڑوائیں گے؟ تو بھائی جب تک مذہب کو فالو نہیں کریں گے نشہ نہیں چھوڑ. 100 میں سے 2-4 لوگ تو چھوڑ سکتے ہیں، یہ نہیں چھوڑ سکتے. خدا کا خوف جب تک نہ ہو انسان گناہ نہیں چھوڑ سکتا، ناممکن ہے یہ. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک ڈاکٹر، آج کل ڈاکٹر لوگ فاسٹنگ کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں. بھائی اتنے گھنٹے آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، اتنے گھنٹے کھانا، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ آپ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑیں. لیکن کیا لوگ چھوڑ دیتے ہیں؟ کتنے؟ وہ ڈاکٹر نہیں چھوڑ رہا ہوتا. وہ ڈاکٹر کے لیے اس پر 100 میں کوئی 2-4 ڈاکٹر ہیں جو اپنی صحت کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیں. مدذل لا لیا، جو ملا کھا لیا، یہ چل رہا ہے. سگریٹ کے خلاف کتنے ڈاکٹرز ہیں؟ کیا آپ کا، میں نے تو سب سے زیادہ ڈاکٹروں کو ہی سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا. سگریٹ پی رہے ہوں گے بہت صحت کے لیے نقصان دہ، ان سے خود نہیں چھوٹ رہی. تو ہوا یہ کہ اس سوسائٹی میں جب اخلاقی جرائم آنا شروع ہوئے نا، شراب بے تحاشا پھیل گئی ان ملکوں میں. اچھا یہ جو ہمارے ینگسٹر بیٹھے ہوئے ہیں نا جو نہیں پیتے، انشاءاللہ امید ہے آپ سب نہیں پیتے ہوں گے. شراب کا ایک تصور وہ ہے جو آپ کو فلموں میں نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ نہیں ہے. فلم کا جو شرابی ہے نا وہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے یار، زبردست. تو ہمارے نوجوان کہتے ہیں یار کاش میں بھی ایسے پیوں، مجھ پہ بھی کوئی مووی بنے. جو سچی مچی کا شرابی ہے وہ بہت گندا ہوتا ہے. یہاں تو ہمیں اتنے نظر نہیں آئے، باہر ملکوں میں جب ہم جاتے ہیں تو سچی مچی کے نظر آتے ہیں گورے جو پی کے جھوم رہے ہوتے ہیں. اتنی سخت گندی بدبو ان کے منہ سے، اور کیا کیسے کیسے جرائم ہو رہے ہوتے ہیں. وہ شراب پی کے اس کے دانت توڑ دیے، اس کو مار دیا، قتل. کوئی کیس بھی نہیں بنتا کہ پی کے آیا ہوا تھا، کیا کہہ سکتے ہیں. تو اس سوسائٹی میں مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں شراب.
دوسری چیز، انسان ہمیشہ سے فیملی سسٹم کو پسند کرتا رہا ہے، اس نے کبھی بھی زنا بدکاری کو پسند نہیں کیا۔ دیکھیں آپ میڈیکل سائنس کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کچھ جانور ایسے ہیں جو باقاعدہ پیئر بنا کے رہتے ہیں، مچھلیوں میں بھی دیکھا ہم نے اور بہت سے جانوروں میں بھی دیکھا۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو پیئر بنا کے نہیں رہتے، نر مادہ جوڑے ایسے رہتے نہیں ہیں، ان کا بس ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، اس کے بعد پتلی گلی سے نکلتا ہے۔ انسان مہذب ہے تو انسان پہ گدھے گھوڑوں والا یہ لائف اسٹائل سوٹ کرتا ہے، یا یہ سوٹ کرتا ہے کہ باقاعدہ میاں بیوی کی شکل میں، وہ ہسبینڈ وائف کی شکل میں ایک ایگریمنٹ کے ساتھ رہیں، پھر ان کے اولاد ہو، پھر ان کا خاندان آباد ہو۔ کون سی چیز انسانیت کے زیادہ لائق ہے؟ یہ دوسری چیز ہے یا نہیں؟ اس سوسائٹی میں جب مذہب نکلا ہے نا، تو سوسائٹی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر آیا۔ اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر نے پہلی بات خواتین کے حقوق کی ایسی کی تیسی کر دی۔ عورت کو بیوی بننے کے بعد جو حقوق ملتے ہیں وہ گرل فرینڈ بننے کے بعد کمپلیٹ کر دیں، میرا بھی روزہ ہے، صرف آپ کا تھوڑی ہے۔ بیوی بننے کے بعد جو عورت کو رائٹس ملتے ہیں وہ گرل فرینڈ بننے کی صورت میں نہیں ملتے، مل ہی نہیں سکتے نا۔ بیوی بننے کے بعد تو لطیفے بننے شروع ہو جاتے ہیں شوہروں پہ، مظلوم کہلانے لگتا ہے وہ ایک آدمی بیوی دفنا کے آیا، انتقال ہو گیا تھا، تو بجلی چمکی نا، دفنا کے آیا، بادل گرجے، کہتے لگ رہا ہے پہنچ گئی، تو کہہ رہے پہنچ گئی ہے، اوپر جاتے ہی تباہی مچانا شروع کر دی۔ گرل فرینڈ پہ یہ لطیفے نہیں بنیں گے کبھی، یعنی ایک مظلوم سمجھا جاتا ہے کہ یار اتنے حقوق اس کے اوپر، اتنے زیادہ حقوق اس کے اوپر آ گئے ہیں، اور اسلام نے تو بہت زیادہ مردوں پہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، بہت زیادہ، ساری رسپانسبلٹی اسلام نے مرد کے کندھوں پہ ڈال دی ہے۔